الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین کرام، حاضرین جلسہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک مبارک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کرنے کے موقع سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں اور کس طرح رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں، اور شادی جو سنت نبوی ہے اس کے نقشے کو اس طرح بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے عبادت ہونے کا تصور ختم ہوتا جا رہا. شادی ایک عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے اور وہ مبارکبادی کے مستحق ہے جنہوں نے ایسے موقع سے یہ اقدام کیا اور یہ قدم اٹھایا کہ میں آج اپنے دروازے پہ ناچنے والی، گانے بجانے والی یا اس طرح کی محفلوں کو قائم نہیں کروں گا، بلکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے معاشرے کے اندر تازگی ملے، جس کے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا آئے. یقیناً شادی کے بعد جن جوڑوں کی شادی ہوتی ہے ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، لیکن یہ اس سے اچھا قدم ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی انقلاب آنا چاہیے اور اس شادی کے موقع سے ایک اچھا پیغام جانا چاہیے. اسی نسبت سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مبارک مجلس رکھی گئی. ایک بہترین پروگرام رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. میرے محترم سامعین کرام، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس. شاعر کہتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہے، اس کی جو نفسیات ہے، وہ انسان کو بار بار یعنی اس کے خواہشات کو بھڑکاتی اور کہتی ہے کہ خوب ملک روس ہے، یعنی روس کا سفر کرو، روس کی عیاشیہ کو دیکھو، روس کا جا کر کے سفر کرو، وہاں کی عیاشی، وہاں کی رنگینی اور وہاں جو دنیا رنگین بنی ہوئی وہاں جا کر کے مزے لو. خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، یعنی سرزمین طوس بھی اپنی عیاشی کے اندر اور اپنے نام و نشان میں کوئی کم نہیں ہے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ ملک روس اور سرزمین طوس کا سفر کر کے آؤ. گر میسر ہو تو کچھ عشرت سے کیجئے زندگی. یہ ہوس کہتی ہے ہر انسان کے دل کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے. آپ نے کہا اصلاح معاشرہ، میں آپ لوگوں سے کہوں گا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور ذرا دل تھام کر کے بیٹھے. معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا وہ مقام ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اللہ نے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ مکرم بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا، کائنات کا دولہا بنایا ہم نے اس کو. لیکن یہ مقام ہم نے کھو دیا، یہ مقام باقی ہے.
معاشرے کی عیاشی، معاشرے کی تباہی اور اس کی بربادی نے معاشرے کے نقشے کو کتنا خراب کیا، اور ہمیں جو اللہ نے جو مقام دیا تھا وہ مقام باقی ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ شاعر کہتا ہے گر میسر ہو تو کیجئے عشرت سے زندگی، گر میسر ہو تو کیجئے عشرت سے زندگی، ایک طرف آواز طبل ہے اور ادھر صدائے کوس ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر زندگی ملی ہے دو چار روز کی تو یعنی کودو، تماشا کرو، عیاشیاں کرو، سوکھے پوکھے زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ یہ انسان کی خواہشات کہتی ہے، اور انہی خواہشات کا انسان غلام بنا ہوا۔ آج دنیا میں جتنی بھی عیاشی ہے، انسان اپنے خواہشات کا تابع ہو کر کے ان عیاشیوں کو انجام دیتا ہے۔ تو خواہشات یہ کہتی ہے گر میسر ہو تو کیجئے عشرت سے زندگی، ایک طرف آواز طبل ہے ادھر صدائے کوس ہے، یعنی ادھر ڈھول تماشے ہے، ادھر ناچنے اور بجانے اور گانے والیاں ہیں، اس کے اندر مزے اڑاؤ۔ جس طرح وہ مچل رہی ہے تم بھی مچل کر کے دکھاؤ، جس طرح وہ عیاشی کرتی ہے تم بھی کر کے دکھاؤ، یہ خواہشات نفس کہتی ہے۔ اور اس کے بعد کہ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو قید آز میں محبوس۔ عبرت یہ سب سے بڑی چیز ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے، اس کے قدم کو بڑھاتی ہے، لیکن عبرت یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک کسوٹی ہے، اس کے پاس ایک ایسا عبرت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معنی اور رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے سن ایک تماشا میں تجھے دکھاؤں، میرا تماشا بھی دیکھ لے۔ دنیا کا تماشا خوب دیکھا تو نے، دنیا کے ساتھ خوب گھوما تو نے، دنیا کے ساتھ اچھل کود خوب کیا تو نے، میرا تماشا بھی دیکھ، میں بھی تجھے ایک جگہ کا سفر کراتی۔ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو قید آز میں محبوس ہے، یعنی تو جو دل کی تمنا میں، دل کی خواہشات میں، نفسانی خواہشات میں، اپنی عیاشی میں جو ڈوبا ہوا ہے، عبرت یہ کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں ایک تماشا، اس کے بعد تمہاری آنکھ کی پٹی کھلے گی اور تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں ایک تماشا میں تجھے، تو جو قید آز میں محبوس ہے، حرص کے اندر، لالچ کے اندر، نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، چل میں تجھے ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ لے گئی یک بارگی گورے غریبہ کی طرف، لے گئی یک بارگی گورے غریبہ کی طرف، گورے غریبہ کہتے ہیں قبرستان کو، یعنی عبرت ایک مرتبہ وہ تماشا دکھا رہی ہے کہ قبرستان کے طرف لے گئی، دو تین مرقدیں دو تین بتلا کے کہنے لگی مجھے یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے اور یہ کیکاؤس ہے۔ ذرا احساس کیجئے، اس شعر کو سنیے اور اپنے دل کے اندر جو خواہشات امڑتے ہیں، جس عیاشی میں ہماری زندگی گزرتی ہے، اور جس طرح بے راہ روی کے اندر اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر کے، خدا کے راستوں کو ٹھکرا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا کر ہم جو زندگی گزارتے ہیں، یہ عبرت کہتی ہے قبرستان میں لے جا کر کے، قبروں کو دکھا کر کے، یہ سکندر ہے۔ کون سکندر؟ جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ وہ سکندر لوگ کانپتے تھے نام لینے سے، وہ سکندر جس کی طاقت، جس کی حکومت دنیا تسلیم کرتی تھی۔ عبرت یہ کہتی ہے پوچھو ان سے، پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت، کچھ بھی ان کے ساتھ از غیر حسرت و افسوس ہے؟
کیا لے کے گئے؟ طاقت ان کے پاس کتنے بڑے بڑے جم آتا ہے اسی شعر کے اندر ہے کہ یہ جم یعنی پہلوان جمشید پہلوان تھا کہ یہ بھی زیر زمین ہے اور یہ بھی زمین کے نیچے دفن ہے، پوچھو کہاں گئی اس کی طاقت؟ ایک آواز میں لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیتا تھا، ایک آواز میں زمینوں کو پھاڑ کر کے رکھ دیتا تھا، ایک آواز میں لوگوں کے اندر وہ وحشت پیدا کرتا تھا کہ لوگوں کی نیندوں کو خراب کر دیتا تھا۔ پوچھو کہاں گئی وہ آواز جس سے چیختے اور چلاتے تھے؟ کہاں گیا وہ طاقت اور کہاں گئی وہ حکومت؟ یہ سب زیر زمین دفن۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک شریعت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کرے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقوں میں میں نے سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے مکرم کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا۔ ہم دیکھیں کہ ہم مکرم ہیں یا نہیں، یہ مقام ہمارے پاس حاصل ہے یا نہیں۔ ہم اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، ہمارے پاس وہ اشرفیت باقی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، اور آگے اللہ کہتا ہے چوپاؤں سے بھی برے ہیں، اس سے بھی گمراہ ہے، اس سے بھی گئے گزرے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، قرآن کو پڑھیے اور اس کے انداز بیان کو دیکھیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ایک وقت اللہ کہتا میں نے اشرف المخلوقات بنایا، زمین سب سے نیچے ہے اس کے، آسمان اس کے اوپر ہے، اس کی بھی بلندی دیکھ رہے ہیں اور زمین کی بھی ہم گہرائی دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی مکرم اور افضل ہے تو انسان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے کے مانند ہے۔ یہ کب ہو؟ ہم نے اشرفیت کو کھو دیا، ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو مٹا دیا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، اپنی عیاشی کے ذریعے، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر کے۔ ہمارا رب، ہم کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مانتے کسی اور کو ہے۔ زبان کچھ اور کہتا ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ سوچے تو صحیح، جب ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا تو پھر اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی کو سب کچھ ماننا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اپنا رب اس نے اپنی خواہشات کو بنایا ہے، نفس جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کی خواہشات جو کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے، خواہشات کو چھوڑ کر کے شریعت کیا ہے ذرہ برابر اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ دیکھیے اپنے شادی بیاہ کے رسم و رواج کو، معاشرہ جو کہے گا، رسم و رواج جو کہے گا، گھر کے لوگ جو کہیں گے، خاندان کے جو لوگ کہیں گے، ان سب کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے اور شریعت کو ٹھکراتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے من اتخذ الہہ ہوا، اس کا اللہ اللہ نہیں ہے، اس کا معبود میں نہیں ہوں، اس نے خواہشات کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اس کا رب تو اس کی خواہش ہے، اس کا نفس ہے، اور وہی اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ میں اپنی آواز سے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ اسلام جو اللہ نے عظیم دولت اور نعمت دی وہ باقی ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے پاس چھوڑ کے گئے وہ ہمارے پاس باقی ہے یا نہیں؟ اور اگر باقی نہیں ہے تو اس کو باقی رکھنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ دیہات ہے اور ہر ایک کے پاس چوپایا ہوگا، ہر ایک کے پاس گائے بیل بھینس ہوں گے۔ ذرا دیکھیے ان کی زندگی کو اور اپنی زندگی کو۔ قرآن نے ہمیں یوں ہی نہیں کہہ دیا، اللہ نے یوں ہی نہیں اٹھایا اور مثال دے دی۔ اللہ کہتا ہے یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے کہ انسان جب خراب ہوتا ہے، اس کا ذہن جب خراب ہوتا ہے، جب اپنے خواہشات کو غلام بنا لیتا ہے تو پھر چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ کا جانور آپ کے کنٹرول میں ہے،
اس کی رسی آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کو حلال کھانا دیں گے وہ حلال کھائے گا، آپ اس کو حرام کھانا دیں گے وہ حرام کھائے گا. آپ اس کی رسی چھوڑ دیں گے وہ جائے گا، پکڑ لیں گے وہ رک جائے گا. اور کیا ہماری بھی زندگی ایسی؟ ہم جو چاہیں وہ کھاتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. ہماری زندگی جیسے چاہے، یعنی چوپائے سے بھی گئے گزرے، اور چوپائے اپنے مقصد سے مکمل غافل ہوتا ہے. اسے اپنی مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. سڑک پہ کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے کتنا ہی کھانا رکھ دیجئے وہ کھاتا رہے گا. اسے یہ اندازہ نہیں اور یہ احساس نہیں کرتا کہ یہی کھانا بچا ہوا مجھے شام کو بھی ملے گا. آدھا کھائے گا، آدھے کو برباد کر کے رکھ دے گا، لیکن وہ صحیح سے نہیں کھائے گا. یہی ہماری زندگی نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم اس سے بدتر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ شادی بیاہ، آپ عظیم الشان اصلاح معاشرہ، ذرا شادی بیاہ کا ہم ذرا معائنہ کیجئے. ولیمہ ہو، شادی ہو، برات ہو، کتنے کھانوں کو برباد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. چوپایا تو کچھ بچا بھی لیتا ہے اور اس کا بچا ہوا شام میں کام آ جاتا ہے، لیکن ہمارا بچا ہوا کہیں بھی کام آتا ہے؟ قرآن نے یوں ہی مثال نہیں دیا. ایک چوپایا جب خراب ہوتا ہے، اپنے مالک کی رسی کو توڑ کر کے بھاگتا ہے. تو آپ دیکھیے، آپ دیہات کے لوگ ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کے جانور نے، آپ کی گائے نے یا آپ کے بیل نے کتنے لوگوں کا خون کیا ہے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کتنے بچوں کی جانیں لی ہیں؟ کون چوپایا ہے جس کا سر پھر گیا ہو، جس کا سر گھم گیا ہو، جو پاگل ہو گیا ہو، جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہو، اس نے لوگوں کی جانوں کو ہلاک کر دیا ہو؟ لیکن ایسا ضرور ہے، اور مثالیں دنیا کے اندر آپ کو ملے گی. آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک انسان کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے، جب خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، جب اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کو بچہ نہیں سمجھتا، وہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا، وہ بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے کچھ اس کے سامنے نہیں ہوتا. ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے کسی چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے اس شخص کے پاس جس کے پاس شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو. آپ واقعہ سنتے ہیں فلسطین کا، اسرائیل نے کس طرح بمباری کی. کیا اسے معلوم نہیں کہ بچوں کو جان، جس نے آج تک کوئی جرم نہیں کیا، اس سرزمین کے اوپر کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، اس کے باوجود اس کی جانوں سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے، اس کے سر کو تن سے کس طرح جدا کیا جا رہا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خواہشات کے غلام ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں. ان کے سامنے ان کی شریعت نہیں ہے، ان کے سامنے ان کے اصول نہیں ہے. ان سب کو ان لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو سب سے زیادہ بدترین بن جاتا ہے. اسفل سافلین، آپ نے سورہ والتین میں سنا ہوگا، سب سے زیادہ نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے. اور ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے کے مانند ہے، اس سے بھی گمراہ ہے. ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، زبان میں عمل میں کوئی بھی موافقت نہیں ہے. کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہے. کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا احساس پیدا کریں، اور ہمیشہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جہاں میں ہر. تو ہمیں عبرت اس دنیا سے لینا، سیکھ کر کے اس کے جانا ہے. ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ سے اصلاح کرنی ہوگی. ہم اگر صحیح ہوں گے، ہمارا گھر صحیح ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گا. اور اگر ہم صحیح نہیں ہوں گے تو معاشرہ بدتر سے بدتر ہو جائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اس طرح کر کے، میں نے کہا نا کہ سکندر بھی ہے اور دارا بھی ہے، ہندوستان کا بڑا نامور بادشاہ تھا. اور جو طاقت اور حکومت کتابوں میں آپ پڑھیے تو احساس ہوگا اس کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں. کہاں گیا ان قارون و فرعون و حامان، یہ سب کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مال و قوت والے آئے ہیں، لیکن جب پکڑ آئی ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی جب پکڑ اور اس کی گرفت آتی ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں. چاہے وہ قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، سکندر ہو، دارا ہو، کوئی بھی ہو، ہم ہو یا آپ ہو، جب تک روگردانی کر رہے ہیں، دھیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آسانی سے زندگی گزر رہی ہے. اور جب رسی کو وہ کھینچے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا.
جن چیزوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، میں نے کہا کھانے کو ہم کس طرح ضائع کرتے ہیں، ذرا احساس ہونا چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، اللہ نے جو نعمتیں دی کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں اور کس طرح اس کو پھینکتے ہیں. اور معاشرہ کہتے کہ سدھرتا نہیں ہے. کیسے؟ روزی بددعائیں کرتی ہے ہمیں اور ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت نے آپ کو جو عمر دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوگی کہ ابن آدم کا قدم کل قیامت میں اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے سکے. عن عمرہ فیما افنا، کہ عمروں کو کہاں فنا کیا، کہاں برباد کیا. مالہ فیما اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جوانی کو کہاں لٹایا، یہ سب کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتا ہے ہر حال میں آنکھ کی نعمت ہو، زبان کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، جس چیز کی بھی نعمت دی ہے، ہر نعمت کو اللہ، ہر نعمت کا سوال اور اس کا جواب پوچھ کر رہے گا. اللہ یہ آیت، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کے اندر، جب تیز دھوپ تھی مدینے کے اندر، اس دھوپ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی تڑپ کی وجہ سے باہر نکلے اور نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق تم یہاں کیا کر رہے ہو اس دھوپ میں، کس چیز نے تمہیں یہاں پہ نکلنے پہ مجبور کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے مجبور کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پیٹ کی بھوک نے مجھے یہاں اس گرمی کے اندر گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے بخدا مجھے بھی گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. ذرا یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دھوپ کی شدت ہو اور گھر میں کھانے کو نہ ہو اور اس تڑپ کی وجہ سے گھر سے باہر نکل پڑے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے ہیں، ایک باغیچے میں جا کر کے پہنچتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک صحابی کے باغیچے میں پہنچتے ہیں. جب صحابی کی نظر پڑتی ہے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور صحابی کہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. چہرے انور کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بھوکے پیاسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں بکری کو ذبح کرنے کے لیے اور بھوننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گابھین بکری کو ذبح نہیں کرنا. ذبح کرنے کے بعد بھوننے کے بعد جب بکری لائی جاتی ہے بھنا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت روٹی کے اوپر لیتے ہیں اور رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر لے جاؤ عائشہ کے پاس بھی پہنچا دو. 2 روز سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. میری ماں اور بہنوں کیسی ناٹکیں کرتے ہیں ہم جب ہمارے گھر پہ گوشت نہ ہو. اماں عائشہ 2 دن سے بھوکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک روٹی ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اس کے گھر بھی پہنچا دو. اور اس کے بعد سنیے کیا کہتے ہیں اے ابو بکر یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ جو روٹی ہے اس روٹی کا بھی کل ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تم یہ جو کھا رہے. کتنی تڑپ ہے، بھوک کی کتنی شدت ہے. اس شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا اللہ کہ تم نے کھا کر کے کیا کیا. تم نے جو کھایا اس کھانے کے بعد جو طاقت تمہیں میسر ہوئی، جو طاقت حاصل ہوئی اس حاصل کو کہاں تم نے کھپایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں.
زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس سے بڑی قیمت کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ایمان کی جو دولت دی ہے اس ایمان کو بچائیں، اور یہ بچے گا کس طرح؟ مقصد حیات کیا ہمارا؟ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری نظروں میں رہے، ہمارے دلوں میں رہے، اور ہمیشہ اس کی تلاش و جستجو میں اپنی زندگی کو کھپانا چاہیے۔ مقصد حیات یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، اے ایمان والو ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا۔ پڑھیے ان کی زندگی میں زبانوں پہ کیا اثر تھا، اور وہ اثر چہروں پہ نظر آیا کرتا تھا۔ صحابہ کی زندگی معمولی نہیں، صحابہ کی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بنائیں، جو صحابہ کی تہذیب تھی، جو صحابہ کے اخلاق تھے، جو صحابہ کی زندگی تھی، ان تمام زندگیوں کو اپنے اندر لائے، یہ اسلام خود بخود پھیلے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور مجھے بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کتنی جماعتیں نکلی ہو جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، دعوت کے لیے اور دین کے لیے، صرف اسی مقصد سے کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی جماعتیں نکلی ہو؟ ایسا نہیں ہو۔ اپنے مقصد کے تجارت کی نیت سے صحابہ نکلے، لیکن زبان میں جو طاقت تھی اور جو اثر تھا اس نے ماحول کو بدل دیا۔ تجارت کرتے تھے اور جو بولتے تھے وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا تھا، اور اسی سے اسلام پھیلتا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ زبان جب ان کی اتنی اچھی ہے، بول اتنا اچھا ہے، اور یہ مال کے اندر نفع نقصان کو نہیں سمجھ رہے، نہیں بوجھ رہے، تو ان کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ انہوں نے اس کے مذہب کو، صحابہ کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھا، اور جو بھی کہا ان کو مانا، اور یہ دین پھیلتا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ تازگی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ معاشرہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر اصلاح پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، میں آپ سے کہوں، وہ خوف خدا ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر برائی سے ہمیں روک دے گی، ہر عیاشی سے ہمیں روک دے گی، ہر فحاشی سے ہمیں روک دے گی۔ ہم کوئی بھی گناہ کرے، کوئی بھی حرام کام کرے، اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو پھر کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایسی چیز ہے اور ایسی بڑی اور عظمت والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی جو کسوٹی ہوتی ہے، تمیز کرنے کا جو معیار ہوتا ہے، تمیز کرنے کا جو ذہن ہوتا ہے، تمیز کرنے کا جو مزاج ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ مزاج تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہیں فرقان والی صفت تمہارے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر ہوگا یہ کہ آپ نے سنا ہوگا، وہ حدیث سنی ہوگی کہ پھر اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، میں تمہارا پیر بن جاؤں گا، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا۔ اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زبان غلط بولے گی، تمہارا ہاتھ غلط کرے گا، تمہارا قدم جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اور خوف خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اور اللہ رب العزت کو کس طرح ہمیں راضی کرنا ہے، یہ مقام جب حاصل ہو جائے، زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، جتنے بھی احکام ہیں، تمام احکام کے موقع سے اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو۔ روزہ سے کون روکے گا؟ اللہ کا ڈر روکے گا۔ رات کی تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور کوئی عورت، کوئی لڑکی یا کوئی اور ایسی دعوت دے رہی ہو، تو آپ کو زنا سے کون روکنے والا ہے؟ آپ کو اس برائی سے کون روک سکتا ہے؟ یہ خوف خدا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی آپ کو اللہ کے ڈر سے روک دے گا۔ چاہے آپ جنگل میں ہو یا آپ صحرا میں ہو یا آپ مجمع کے اندر ہو، اگر آپ ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، تو آپ برائی سے بچ سکیں گے۔ اور اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے۔
کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے. آپ ذرا غور کرنے کے بعد احساس ہوگا. آپ ڈاکٹر ہیں، شاید کہ ڈاکٹر صاحبی کا ولیمے کے موقع سے یہ پروگرام رکھا گیا. ایک ڈاکٹر صاحب کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس مقام کو جہاں پہ زخم ہے اور جہاں پر علاج آپ کو کرنا ہے اس علاج کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علاج کرنے کے لیے ضرورت کی وجہ سے، چاہے وہ پردے کی جگہ ہے، ڈاکٹروں کو یہ اجازت دی گئی ہے. لیکن ذرا دیکھیے کہ کمرے کے اندر جب آپریشن کا موقع ہو، عورت ہو اور مرد ہو آپریشن کرنے والا، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں جو سطر والا ہے. آپ اس مقام سے اگر وہاں پہ آپ کو کچھ کام کرنا ہے، لیکن اگر وہاں پہ خوف خدا نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو کون روکے گا؟ اور شریعت یوں ہی نہیں چھوڑتی ہے. صرف اتنا ہی مقام کو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے مقام کے اندر آپ کو علاج کرنا، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. تو خوف خدا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جب ہم اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو دنیا کے اندر جو معاشرے کے اندر جس طرح کی برائی ہے، جس طرح کی بے حیائی ہے اور جس طرح کی بد انتظامی ہے، یہ سب آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا. اور جب اللہ ہی کا ڈر نہیں ہوگا تو نہ گاؤں کا کوئی مکھیا، نہ کوئی سرپنچ یا کوئی بھی ہمیں ہماری برائی سے روکنے والا نہیں ہے. اس زمین پر اگر کوئی ہماری برائی سے روکنے والا ہے اور ہمیں کوئی دنیا کے کسی بھی غلط کاموں سے روکنے والا، تو ہمارا رب ہے، اس کا ڈر ہے. یہی ڈر ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا احترام کرتے ہیں. یہ خوف نکل جائے گا تو سب کچھ نکل جائے گا. وقت بھی ہو چکا ہے، پرچی بھی میرے پاس آ چکی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر، ہر کام کرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ضرور پوچھے گا. آپ نے سنا ہوگا، میں اس بات کے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک موقع سے جنگل میں وہ سفر کر رہے تھے اور چرواہا بہت ساری بکریوں کو لے کر کے چرا رہا تھا. اس سے یہ کہا کہ امتحان کے غرض سے کہا، چرواہے ایک بکری دے دو، مجھے دودھ پینا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے، مالک کی ہے. وہ کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور عرب کے اندر یہ خوب ہوتا تھا، جنگل کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آتے تھے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مالک کو، میں اپنے مالک کو تو غافل کر دوں گا، لیکن این اللہ، میرا رب کہاں چلا گیا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہمیشہ ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اے غافلوں اور اے انسان پہ تباہی مچانے والوں، عیاشی کرنے والوں، خواہشات پہ چلنے والوں، تمہارا رب غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمارا رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر آن، ہر لمحہ اور ہر وقت ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنا ڈر اور تقوی، اس صفت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.